یہ پہلی باضابطہ تقریب ہے جس میں بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ شرکت کر رہا ہوں اور معاشرے کے سب سے باخبر طبقے سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، میڈیا کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ میڈیا نے جمہوریت کے استحکام کے لیے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا عوام اور حکومت کے درمیان ایک رابطے کا اہم مؤثر ذریعہ بھی ہے اور میڈیا کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسے ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ میڈیا ہماری نظریاتی سرحدوں اور آزادی کی ترجمانی کرتے ہوئے حکام تک عوامی مسائل کو پیش کرتا ہے۔ صحافت ایک عظیم مشن ہے۔ صحافی کا کام بہت مشکل اور محنت طلب ہے اور صحافی واحد معاشرے کا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو 24 گھنٹے تک ڈیوٹی دیتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کی صدا بلند کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے آپ کی قربانیوں کا احساس ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے فرائض کی ادائیگی میں جان کے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ دہشت گردی کے جنگ کے دوران خیبر پختونخوا کے صحافیوں نے جن نامساعد حالات میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دی ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں اور پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ قابل قدر ہیں ہمارے وہ صحافی جنہوں نے لگن، فرض شناسی اور ایمانداری سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں دن رات ایک کر دیے اور اپنی جان تک اپنے وطن پر قربان کر دی۔ مجھے اندازہ ہے کہ صحافت ایسی وادی ہے جو پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھری ہے۔ اس میں قدم رکھنا کانٹوں پر چلنا ہے۔ صحافت پر ہی کسی بھی ملک یا تہذیب کا تاریخی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ صحافت کے تمام اصول اقدار، روایات کی پاسداری ہی ایک اچھی صحافت کا اثاثہ اور فخر ہوتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ کے مسائل سے ارشد عزیز ملک صاحب اور ایم ریاض صاحب نے مجھے مکمل طور پر آگاہ کیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ایم ریاض صاحب، آپ نے مجھے رائٹ ٹو انفارمیشن والا مسئلہ جو میرے علم میں لایا ہے، اس کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ اس اسامی پر صرف اور صرف کسی پروفیشنل صحافی کو تعینات کیا جائے۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اہل افراد کے نام فائنل سلیکشن کے لیے بھیجیں، کیونکہ یہ ہم سب نے مل کے ایک معاشرے میں ایک جہاد کرنا ہے اور اس میں آپ کی طرف سے ایک صحیح بندہ جائے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس مشن کو۔ صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے انہیں سازگار ماحول اور ذہنی آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں پشاور پریس کلب کے موجودہ صدر ارشد عزیز ملک صاحب اور ان کی پوری کابینہ کی کاوشیں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت
گزرتے وقت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں یہاں موجودہ نگران دور حکومت میں صحافیوں کے لیے اٹھائے گئے کچھ اقدامات کا مختصر ذکر کرنا چاہوں گا۔ 1 جنوری سے اب تک صوبائی حکومت نے گرانٹ ان ایڈ کے طور پر پشاور پریس کلب سمیت صوبے کے دیگر 2 پریس کلبوں کو 3 کروڑ 75 لاکھ روپیہ فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ کے تحت علاج و معالجے کی مد میں 132 صحافیوں کو 95 لاکھ روپیے فراہم کیے گئے ہیں۔ پشاور پریس کلب کی تزئین و آرائش اور سولرائزیشن کا منصوبہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے صحافیوں کی فلاح و بہبود کی ایک اور چھوٹی سی کاوش ہے، جو 1 کروڑ 43 لاکھ روپیے کی لاگت سے مکمل کی گئی ہے۔ 25 kV اس سولر سسٹم کی تنصیب سے پشاور پریس کلب کو بجلی کے بلوں کی مد میں سالانہ تقریباً 16 سے 20 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ خواتین و حضرات، صحافی قوم میں شعور بیدار کرتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے صحافی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آپ وہ طبقہ ہیں جو ملک میں کرپٹ، بے ایمان اور بلیک میلرز کے کالے کرتوتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں، اور آپ ہی کی صلاحیت ہے۔ ملاوٹ کرنے والے، غیر معیاری اشیاء بنانے والے لوگوں کے خلاف ہمارے عزم میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ یہ ایک جہاد ہے، اور اس جہاد میں ہم سب نے مل کر ہی حصہ ڈالنا ہے تاکہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکے اور اللہ کی رحمت نازل ہو، کیونکہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فضل کرم فرمائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی موجودہ نگران حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے، اور میڈیا کی طرف سے تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر اور اصلاح میں صحافی برادری کا کلیدی کردار ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے صوبے میں خوشحال پختونخوا پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کی تفصیل ہینڈ بل کی صورت میں آپ کو دے دی گئی ہے۔ اس میں لوگوں کی خوشحالی اور فلاح کے کام کیے جائیں گے، جیسے ہمارے منسٹر صاحب نے فرمایا ہے۔ اس میں مزید میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں خود اس کو مانیٹر کروں گا، مگر یہ پروگرام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی بھرپور کوریج کر کے اس کی صورتحال سے عوام کو اور ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس پر گہری نظر رکھیں گے تاکہ اس کا پھل عوام تک پہنچ سکے اور اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ 1 گھنٹے کے ریڈیو پروگرام کے ذریعے میرا بھی تمام صوبے کے عوام کے ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ، تاکہ ان کے مسائل سمجھ کر ان کی بہتر خدمت کی جا سکے۔ ہم نے گورننس کو عوام کی خدمت کے لیے اصولوں پر بہتر کرنا ہے۔ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے ریونیو کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے، گراں فروشی، ملاوٹ، کرائمز، ٹریفک کے مسائل، منشیات کے خلاف سخت مہم کا آغاز کیا ہے۔ کچھ چیزیں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جس کے لیے میں ذاتی طور پہ خود موقع پہ جا کے سرپرائز وزٹ کرتا ہوں، اور اس پہ ہدایت بھی دیتا ہوں اور ایکشن بھی لے رہا ہوں۔ جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، جو اپنا نیگیٹو رول پرفارم کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے۔
خصوصاً منشیات کے خلاف مہم میں مجھے آپ کے تعاون کی اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ منشیات ایک لعنت ہے اور منشیات فروش ہماری نسلوں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کو اپنا گڑھ بنا لیا ہے۔ اس جہاد میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا یہ تمام معاشرتی برائیاں جو ہیں اس کے خلاف ہم سب نے مل کے جہاد کرنا ہے اور آپ نے شانہ بشانہ ہو کے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ہم صوبہ بھر میں زراعت اور لائف سٹاک کے محکموں کے ذریعے لوگوں کو اچھی پیداوار کی تربیت دیں گے تاکہ ہمارے عوام خوشحال ہو سکیں۔ ہم نے تمام وزارتوں اور محکموں کو عوام کی خدمت کا پروگرام دیا ہے، جس کے ثمرات جلد عوام تک انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ہم صوبے کے قدرتی اور معدنی وسائل کو عوام کی خوشحالی کے لیے بھرپور استعمال کریں گے۔ ہم نے تعلیم اور صحت کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنائی ہے۔ ہمارے نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور دنیا بھر میں ہمارے نوجوان اپنی ایمانداری، محنت اور کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے بھی ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ اسٹریٹجی بنائی ہے، جس کے تحت اگلے سال ہم 5 لاکھ تک تقریباً انشاءاللہ نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کے قابل ہو جائیں گے یا بھیج سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے جس پہ ابھی سے عمل شروع ہو گیا ہے اور تمام اضلاع میں سینٹر قائم کر کے ان کی تربیت اور باقی چیزیں تفصیلاً آپ کو جو ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں، یہ آپ اس پہ اپنا جو بھی ہے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ہنر سکھائے جائیں گے تاکہ انہیں بیرون ملک روزگار کے بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی خوشحالی کا پروگرام آپ کے تعاون اور رہنمائی سے مختصر ترین وقت میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ارشد عزیز ملک صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ پریس کلب کی ضروریات واقعی ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن آج کل صوبے کے معاشی حالات آپ سب کے سامنے ہیں اور ہم لوگ اس مسئلے کو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے اجاگر کرتے رہیں۔ صوبے کی موجودہ مشکل مالی اور باقی صورتحال آپ کے پیش نظر میں ہے۔ اس میں اب میں آپ کے پریس کلب کے لیے 3 کروڑ بطور اسپیشل گرانٹ اعلان کرتا ہوں۔ میں آخر میں آپ سب سے اس تقریب میں مدعو کرنے پر ایک دفعہ پھر آپ سب کا، ارشد عزیز ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ نگران صوبائی کابینہ، حکومت، صحافیوں کی کے مسائل حل کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔